ضیاء محی الدین سے میرا پہلا تعارف میرے ایک استاد نے اسکول میں کرایا تھا۔ میں 8ویں جماعت کا طالب علم تھا۔ ٹیلی ویژن اس زمانے میں کھال کھال ہوتا تھا۔ پورے محلے میں ایک سیٹ ہوتا تھا اور لوگ کھڑکیوں سے لٹک کر دہلیزوں پر بیٹھ کر ڈرامے، شوز اور خبریں دیکھتے تھے۔ ہم محلے میں نسبتاً امیر لوگ تھے، لہٰذا ہمارے گھر میں فلپس کا بلیک اینڈ وائٹ ٹیلی ویژن تھا۔ ٹی وی کو نوب گھما کر آن کیا جاتا تھا اور یہ چلنے سے پہلے گرم ہوتا تھا۔ چر کی آواز آتی تھی، پھر اسکرین پر ہلکا سا جھمکا ہوتا تھا اور پھر آڑی ترچھی لکیریں تصویر میں بدل جاتی تھیں۔ اس زمانے میں پی ٹی وی پر ضیاء محی الدین شو چلتا تھا۔ یہ بہت مشہور تھا، مگر ہم بچوں کو یہ سمجھ نہیں آتا تھا، چنانچہ ہم شو کے وقت گلی ڈنڈا کھیلنے چلے جاتے تھے یا باندر قلعہ کھیلتے تھے۔ اس دور میں ایک دن ہمارے کسی استاد کا کوئی پرانا شاگرد ملاقات کے لیے آیا اور ان سے بے روزگاری کا گلہ کرنے لگا۔ شاگرد نے تازہ BA کیا تھا، وہ زاروں کی طرح نوکری کی تلاش کر رہا تھا۔ ہمارے ماسٹر صاحب نے توجہ سے اس کی وپتا سنی اور آخر میں ضیاء محی الدین کا حوالہ دے کر بولے، تم ضیاء محی الدین کو سنا اور دیکھا کرو۔ اس شخص نے تلفظ کو اپنا روزگار بنا لیا ہے اور یہ اس سے ماہانہ ہزاروں روپے، یہ اس زمانے میں بہت بڑی رقم ہوتی تھی، کما رہا ہے۔ تم بھی اپنے اندر کوئی ایسی خوبی پیدا کر لو، تم بھی روزگار کی تکلیف سے آزاد ہو جاؤ گے۔ یہ بات میرے پردہ سماعت سے ٹکرائی اور ہمیشہ کے لیے دماغ سے چپک گئی۔ میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں، انسان اگر کچھ کرنا چاہے تو ضیاء محی الدین کی طرح صرف تلفظ کے سہارے بھی زبردست قسم کی زندگی گزار سکتا ہے۔ ہم انسان صرف 3 وجوہات سے کام کرتے ہیں: ہم امیر ہونا چاہتے ہیں، ہم مشہور ہونا چاہتے ہیں اور ہم طاقتور بننا چاہتے ہیں۔ یہ 3 P ہماری زندگی کی ڈرائیونگ فورسز ہوتی ہیں۔ P سے پیسہ، P سے پاپولیرٹی اور P سے پاور۔ اور یہ حقیقت ہے، قدرت نے دنیا میں بہت کم ایسے پیشے تخلیق کیے ہیں جن میں یہ تینوں چیزیں ایک ہی جگہ دستیاب ہوں۔ ضیاء محی الدین ایک ایسی شخصیت تھیں جنہیں اللہ نے تلفظ کے ذریعے ان تینوں نعمتوں سے نواز دیا۔ یہ تلفظ کی وجہ سے مشہور بھی ہوئے، پیسہ بھی کمایا اور یہ مختلف اوقات میں مختلف اداروں کے سربراہ بھی رہے، اور مختلف اداروں کے مختلف سربراہ اپنی تمام تر اتھارٹی کے باوجود ان کے ارد گرد طواف بھی کرتے رہتے تھے۔ ضیاء صاحب نے یہ سب کچھ تلفظ، لہجے اور گفتگو کے سلیقے سے حاصل کیا۔ میں نسلاً پنجابی ہوں، لہٰذا میں جانتا ہوں پنجابیوں کے لیے اردو اور انگریزی سیکھنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ ہم یہ دونوں زبانیں روانی سے پڑھ اور لکھ تو سکتے ہیں، لیکن یہ دونوں ہمارے حلق میں نہیں اترتی۔ ہم 4 جنم لے لیں تو بھی ہم منکار زیرپر کو دہلوی اور لکھنوی لہجے میں نہیں بول سکتے۔ مگر ضیاء محی الدین ایک ایسے پنجابی تھے جو انگریزی بولتے تھے تو انگریز اپنی انگلیاں دانتوں میں داب لیتے تھے، اور جب اردو کے میدان میں اترتے تھے تو بڑے بڑے اردو دان ان کے چھکے بھی چھوٹ جاتے تھے اور وہ ان کے حلق کی گراریوں پر رس کرنے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ ضیاء صاحب کا کمال تھا، یہ جب اردو بولتے تھے تو انگریزی کا ایک لفظ بھی ان کی زبان پر نہیں آتا تھا، اور یہ جب انگریزی بولتے تھے تو ان کے اندر سے شیکسپیئر نکل آتا تھا۔ لہٰذا ہم اگر انہیں یہ کہیں کہ یہ اپنی ذات میں ڈیوڈ بان کے علی خان تھے، وہ یہ غلط نہیں ہوگا۔ ضیاء محی الدین کی جوانی میں نون میم راشد، فیض احمد فیض اور فضل امجد فیض جیسے بڑے شاعر تھے۔ یہ لوگ جتنے بڑے شاعر تھے، یہ اتنا ہی اپنی شاعری کو برا پڑھتے تھے۔ پورے برِ صغیر میں غالب، میر تقی میر اور علامہ اقبال کو اچھے طریقے سے پڑھنے والے لوگ بھی موجود نہیں تھے۔ ضیاء صاحب کو محسوس ہوا برِ صغیر میں نثر اور شاعری پڑھنے کی صنعت خالی پڑی ہے، چنانچہ اس میدان میں کود پڑے اور اپنی ساری صلاحیتیں تلفظ اور ادائیگی پر لگا دیں۔ یہ الفاظ کو ان کے اصل مخرج سے پکڑ کر بولنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اداکاری اور آواز کا فن دے رکھا تھا، انہوں نے اپنی دونوں صلاحیتیں تلفظ میں شامل کر لیں اور پھر برِ صغیر پاک و ہند کے ادب پر حکمرانی کرنے لگے۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، ضیاء محی الدین کی آواز زیادہ جاندار نہیں تھی، ان کی آواز میں ایک پیدائشی لرزہ تھا۔ ان کی آواز کانپتی اور لڑکھڑاتی تھی، لیکن یہ ان کا کمال تھا۔ انہوں نے اس شکستہ، لرزتی اور کانپتی آواز کو اپنی طاقت بنا لیا، اسے فن میں تبدیل کر دیا اور پوری دنیا ان کی گرویدہ ہو گئی۔